الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت اور رحمتوں والی فضیلتوں والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا، اکٹھے ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ چونکہ ربیع الاول شریف کی آمد ہو چکی ہے، یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے جس میں ہمارے آقا انعامدار پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تو اسی نسبت سے ہم
نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی کرنا، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنے کے حوالے سے آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر ہے 58، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، میں بھی برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیں، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب میرا فضل اور میری رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور فرمایا یہ جو خوشی کرنا ہے ہر اس شے سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں، ہم جو جمع کرتے ہیں، فرمایا وہ جو خوشی کرنا ہے اس سے بہتر ہے جو جمع کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے آسان مفہوم کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو لفظ کل سے شروع فرمایا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، 2-3 طریقوں سے وہ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، جس میں یا ایھا الناس بھی ہے، اور جب وہ اپنے خاص بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی وہ اپنے حبیب علیہ السلام کو کہتا ہے قل اے حبیب آپ فرما دے، جس طرح فرمایا تھا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں لوگوں کو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے حبیب آپ ان کو فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں، پھر انہیں چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں۔ تو اس جگہ پر ہمیں سب سے پہلے یہ چیز پتہ کرنی ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے، یہ جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے یہ کیا ہے۔ جب ہم پتہ چلے گا کہ اللہ کا یہ فضل ہے اور یہ رحمت ہے تو پھر ہی ہم اس پہ خوشی کر سکیں گے نا۔ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا اس وقت تک خوشی نہیں کر سکیں گے، یا ہم ڈاؤٹ کے اندر رہیں گے، مغالطے کے اندر رہیں گے کہ اللہ کا فضل کون سا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ مل جائے تو پھر اس پہ خوشیاں منانی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن کسے کہتا ہے اللہ کی رحمت ہے اور قرآن کسے کہتا ہے اللہ کا فضل ہے۔ تو پھر ہم جو قرآن کہے گا اس کے مطابق اسے فضل سمجھیں گے، اسے رحمت سمجھ کے پھر اس پہ خوشیاں منائیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ قرآن پاک کے اندر اس لیے بھی کہ فضل بہت سارے ہیں، رحمتیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم سے کوئی حال پوچھے یا ہم کسی کا حال پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہی الفاظ بولتے ہیں نا۔ تو فضل اور رحمت یہ بھی ہے، کسی کو اللہ پاک بیٹا عطا فرماتا ہے یہ بھی فضل ہے، بیٹی عطا فرماتا ہے یہ بھی فضل ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ اللہ پاک کسی کو نوکری عطا فرماتا ہے یہ بھی فضل ہے۔ اللہ پاک کسی کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے، عالم دین بنا دیتا ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید سے پتہ کرنا ہے کہ یہ بھی تو سارے فضل ہیں، لیکن مولا تو کسے فضل اور رحمت بیان فرما رہا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر آئیے پڑھتے ہیں آیت کریمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا
آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، مبشر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف سے داعی بنا کے بھیجا، تبلیغ اور دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور فرمایا آگے اللہ پاک نے فرمایا باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ پاک نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، اور پھر اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے حبیب آپ کا مسلمانوں کو مل جانا فضلا کبیرا، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ حضور کا اس امت کو مل جانا یہ فضل نہیں ہے اللہ کا، بلکہ سب سے بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا۔ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ اللہ نے فضل کس سے فرمایا۔ فرمایا کہ فضل بہت سارے ہیں، لیکن تمہیں اگر ڈاؤٹ ہو اور تمہیں خوشی منانی ہے، تم مغالطے کے اندر ہو، تو پھر قرآن مجید کو پڑھو، اس کے اندر میں نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے۔ فرمایا یہ جو میرے مصطفیٰ ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ اس امت کے اندر جب آ گئے ہیں، یہ مل جانا امتیوں کو یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ مصطفیٰ کا ان گناہگار امتیوں کو مل جانا یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا جب فضل ملے اور وبرحمتی، جب رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں منانی۔ فضل مل گیا، اب رحمت بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن مجید سے ہی تفسیر فرما دی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فضل اور رحمت جب مل جائے تو پھر تمہیں چاہیے پھر تمہیں خود شرم کرنی چاہیے، پھر تمہیں خود حیا ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا فضل، صرف فضل نہیں ملا بلکہ سب سے بڑا فضل ملا ہے، اور رحمت بھی وہ ملی ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں حیا کے اندر چاہیے کہ پھر میرا حکم مانو، پھر تمہیں چاہیے خوشیاں مناؤ۔ پھر کب تم نے خوشیاں منانی ہے؟ اور پھر ایک لطیف بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا فَبِذَلِكَ، واحد کا اس میں اشارہ استعمال فرمایا، اور چیزیں دو ہیں، فضل اور رحمت، لیکن صیغہ واحد اس میں اشارہ کا لگایا، چیزیں دو ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک کا اصول یہ ہے، اگر قرآن مجید ہم شروع سے پڑھیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو ذَلِكَ ایک کتاب تھی، اللہ پاک نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، اور اگر دو چیزیں تھیں تو چاہیے عربی کے اندر تثنیہ کا صیغہ لگتا، دو کا، ذالک ذالکما، ذالکم جمع، تو چاہیے تھا فضل اور رحمت دو چیزیں ہیں، دو شے ہیں، دو چیزیں ہیں، چاہیے تھا ذالکما لگتا، لیکن فرمایا فبذالکما نہیں ہے، فرمایا ذالک فبذالک، یہ دونوں فضل اور رحمت کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کو الگ الگ ڈھونڈتے نہ پھرنا، فرمایا صیغہ واحد کا اس لیے لگا دیا ہے کہ یہ جو میری رحمت اور فضل ہے یہ کوئی دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ذات کے اندر موجود ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر جب یہ فضل اور رحمت مل جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوشیاں مناؤ۔ تو یہاں پر میں نے صبح بھی درس قرآن تھا جامع مسجد غوث اعظم کے اندر، تو وہاں پہ بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر ہمارے کسی کے ہاں، کیونکہ اللہ پاک کی دین ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں، یا کوئی بھی خوشخبری ملتی ہے تو اس پہ خوشی کرتے ہیں، کسی کو نوکری مل جاتی ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں، اور نکاح پہ خوشی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ اگر ٹاپ کر جائے کلاس کے اندر تو ہم خوشی کرتے ہیں، کوئی مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی دیگے چڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اپنی استطاعت کے مطابق ہم خوشی کرتے ہیں۔ تو اگر شریعت سے پوچھا جائے کہ اللہ پاک نے حکم تو نہیں دیا جب بچہ پیدا ہو تو مٹھائی بانٹو، اگر تمہارا بچے کو نوکری مل جائے تو دیگے چڑھاؤ،
اللہ پاک نے کہیں بھی نہیں بیان فرمایا، تو ہم پھر خوشی کیوں کرتے ہیں؟ خوشی کرنے کا کہا نہیں ہے اس موقع پر، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ منع بھی تو نہیں کیا نا، منع بھی نہیں کیا، مباح عمل ہو گیا، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے حکم نہیں دیا۔ ایک عمل وہ ہے جس پہ اللہ نے حکم نہیں دیا تو ہم خوشیاں کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشی کرتے ہیں، نوکری مل جائے تو خوشی کرتے ہیں، جاب مل جائے تو خوشی کرتے ہیں، بچہ ٹاپ کر جائے کلاس کے اندر تو خوشی کرتے ہیں، کسی کو کوئی زمین جائیداد کو پلاٹ مل جائے تو خوشی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا، خوشی کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے اللہ نے حکم بھی دیا ہے، ہم اس پہ خوشی نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ فرمایا میرا فضل اور میری رحمت جب مل جائے تو پھر فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ پھر ضرور خوشیاں مناؤ۔ اور فرمایا کہ میرا مصطفیٰ یہ سب سے بڑا فضل بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی ہے، آپ کا اس امت کو مل جانا یہی فضل ہے اور یہی میری رحمت ہے، تو پھر خوشیاں کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فضلاً کبیرہ کا لفظ استعمال فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ جب فضل بھی مل جائے تم پہ ہو جائے اور رحمت بھی تم پہ اللہ کی ہو جائے تو پھر چاہیے کہ ضرور خوشیاں کو مناؤ۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے۔ ایک تو بات ہے کہ حکم نہیں دیا، مباح عمل ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے، اس پہ فتوے یاد آ جاتے ہیں، اس پہ بدعت یاد آ جاتی ہے، اس پہ شرک یاد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو رنگی ہے، اپنی اولاد ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی باری آئے تو پھر فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اور اس پہ کہوں گا کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ادھر ہو جاتے یا ادھر، دو کشتیاں دا مسافر پار نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے جی، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اس لیے کہ اپنے بچے کی جب تو مناتا ہے، اپنی اولاد کی مناتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، تجھے وہ بہت محبوب ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ تیرا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں بندہ مومن مسلمان اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تیری جان، تیری مال، تیرا مال، تیری اولاد، تیرے والدین، ہر چیز سے بڑھ کر جب تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تیری اولاد کی باری آئے تو خوشیاں کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس پہ تجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ تجھے فتوے یاد آ جاتے ہیں، اس پہ تو اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو شرک ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو پھر اپنے ایمان کا حساب آپ خود لگائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کی باری آتی ہے تو اس وقت آپ کا دل پسیج جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب اپنی اولاد کی باری آتی ہے تو دل کھول کے خرچ کرتے ہو۔ تو موازنہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ ہم آپ کو صرف بتانا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر کہیں کملے ہی نہ رہنا، کہیں سوئے ہی نہ رہنا، غفلت میں نہ پڑے رہنا، یہ نہ ہو کہ اس دن ایمان سے ہی جاتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی اولاد پہ تو اتنا خرچ کرتا تھا، جب میرے میلاد کی باری آ جاتی تو تجھے بخار ہو جاتا تھا۔ محبت کی ایمان کی علامت یہ نہیں ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو، اور جب حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو خرچ بھی زیادہ کدھر ہونا چاہیے؟ جدھر محبت زیادہ ہے۔ تو بچوں پہ تھوڑا زیادہ خرچ ہے، اور جن کی بدولت بچے ملے ہیں ان پہ تھوڑا خرچ کرتے بلکہ کرتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم نے آپ کی توجہ ادھر دلانی تھی۔ اب دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشیاں مناؤ۔ اس پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ استعمال فرمایا اور ساتھ فرمایا کہ خوشی منانی ہے، خوش نہیں ہونا، خوشی کو منانا ہے۔ خوش ہونا اور بات ہے اور خوشی کو منانا یہ اور بات ہے۔ مثال کے طور پر خوش بندہ اکیلے بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بات یاد آئے بیٹھے بیٹھے تو آپ خوش ہو گئے، آپ ادھر مجلس کے اندر جمعۃ المبارک کی موجود ہے، کوئی بچہ گھر سے آئے آپ کو خوشخبری دے، آپ اکیلے خوش ہو گئے۔
آپ کو کوئی فون آیا، کوئی خوشخبری، کوئی اچھی خبر ملی تو آپ اکیلے میں خوش ہو. خوش ہونا اور خوشی منانے کے اندر فرق ہے. مثال ایک اور دے دیتا ہوں. ایک لفظ ہے مسرت اور ایک ہے فرحت. جیسے فل یفرح، فارحین. مسرت کا معنی بھی خوشی ہے اور فرحت کا معنی بھی خوشی ہے. معنی دونوں کا خوشی ہے، لیکن مسرت میں اور فرحت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ مسرت وہ خوشی ہے جو دل کے اندر ہو، فرحت وہ خوشی ہے جو باہر ہو. مثال کے طور پہ آپ نقیب محفل ہیں، کوئی مجلس منعقد ہوئی، کوئی محفل ہوئی، اس کے اندر نقیب محفل کوئی مہمان آیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے پہ ہمیں دلی مسرت ہوئی، آپ کے آنے پہ ہمیں دلی مسرت ہوئی. یعنی دل کے اندر مسرت خوشی ہے جو ہمیں ہوئی، وہ ایسی خوشی ہے جو باہر نہیں آئی، اندر تھی، بتانی پڑی کہ ہمیں خوشی ہے. یعنی مسرت بھی خوشی ہے، لیکن وہ خوشی ہے کہ بندہ اندر خوش ہے، باہر نہیں. فل یفرح وہ خوشی ہے، فرمایا کہ تمہارے چہرے بتائیں کہ تم خوش ہو. باہر کی بات ہے، یہ باہری وضاقتہ کی بات ہے، باطن کی بات، ظاہر کی بات ہے، باطن کی نہیں. مسرت باطن کی بات ہے اور جو ہے فرحت وہ ظاہر کی بات ہے. فل یفرح کا لفظ استعمال فرمایا کہ جب فضل اور رحمت مل جائے تو پھر خوش نہیں ہونا بلکہ خوشیوں کو منانا ہے. اور خوشی جب منانی ہے، تمہارے چہرے بتائیں کہ تم خوش ہو، تمہارے گھر بتائیں کہ تم خوش ہو، تمہاری مسجدیں بتائیں کہ تم خوش ہو. فل یفرح اس کا معنی یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فل یفرح کا لفظ جو قرآن پاک کے اندر استعمال فرمایا، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ خوش ہونا نہیں بلکہ خوشی کو منانا ہے. اور جب خوشی کو منانے کی بات آتی ہے، یہ اگلی بات ہے، اس پہ بھی توجہ رکھیں. جب خوشی منانی ہے تو خوشی کو منانے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. اس پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خرچہ کیا. بغیر خرچے کے چرچا نہیں ہوتا، بغیر خرچے کے چرچے نہیں ہوتے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حضرت حاکم جو کہ مستدرک کے مصنف ہیں، آپ نے وہ کتاب حدیث کی لکھی ہے، آپ نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تخلیق آدم علیہ السلام ہو رہی تھی تو میں اس وقت بھی موجود تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا. فرمایا اس وقت بھی کیا تھا؟ خاتم النبیین، یعنی آدم علیہ السلام پہلے بشر تھے، حضور اس وقت بھی موجود تھے اور فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین تھا. پتہ چلا وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں. وہ اول بھی ہوئے اور آخر بھی ہوئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے کائنات سجائی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے، سجائی ہی مصطفیٰ کے لیے ہے. جیسے کسی نے کہا تھا کہ دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاطر بنائے ہیں، دو جہاں آپ کی خاطر بنائے ہیں دو جہاں. اور فرمایا کہ اپنی خاطر جو بنایا وہ آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا وہ آپ ہیں. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور جو اپنی خاطر بنایا وہ آپ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب کچھ بھی نہ تھا. تو اللہ پاک نے یہ کائنات سجائی، خرچہ کیا. کیا کیا؟ خرچہ کیا اور نبی کا چرچا کیا. ہر نبی کو یہ حکم تھا، لقد اخذ اللہ میثاق النبی، قرآن پاک گواہ ہے کہ جب میرا نبی آ جائے نا، میں نے عہد لے لیا ہے تمام انبیاء سے، پھر اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، میرے نبی کے تابع ہو جانا. میں نے بنائی ہی اس لیے ہے کائنات. تو اللہ پاک نے یہ سارا کچھ کر کے کیا کیا؟ خرچہ کیا. یہ کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے اور اس کے لیے خرچہ کیا. اور خرچہ اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ کا چرچا ہو، مصطفیٰ کا چرچا ہو. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کتنا اللہ پاک نے خرچہ کیا.
حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو میں حضرت آمینہ کے گھر کے اندر آئی، ابھی دن نہیں چڑھا تھا۔ فرماتی جب میں صحن کے اندر آئی تو کیا دیکھتی ہوں، حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ ادھر حضرت آمنہ کے بیٹا پیدا ہوا تھا، میں دیکھنے کے لیے گئی، میں وہاں پہ موجود تھی۔ جب میں صحن کے اندر آئی تو دیکھتی ہوں اوپر آسمان کی طرف کہ ستارے میرے بہت قریب آ چکے ہیں، ستارے آسمان کے میرے قریب آ چکے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ خرچہ ہے، حالانکہ ان کی اصلی جگہ آسمانوں پہ ہے۔ اور فرماتی میں ایک مرتبہ پریشان ہوئی اور میں یہاں پہ یہ نقطہ نکالا کہ اللہ پاک نے ستاروں کو اس لیے بھیجا تھا، حالانکہ ان کی جگہ آسمانوں پہ ہے اور ان کے پاس بھی ایک چاند تھا، ستارے اسے بھی دیکھتے تھے، اسے بھی تکتے تھے، لیکن آج اس لیے آئے تھے کہ آمنہ کا چاند دیکھنا تھا۔ ستاروں نے آج آمنہ کے چاند کو دیکھنے کے لیے اتنا سفر کیا، آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا تو سیرت کی 3-4 کتب آج میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سواری کے اندر اختلاف ہے، کسی نے ڈاچی بھی کہا ہے اور کسی نے اتان کا لفظ استعمال فرمایا۔ اتان کا معنی ہے مادہ گدی، یعنی گدی سمجھتے ہیں نا، گدی اس کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے اس کو دراز گوش کہیں گے، اس کو گدی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دراز گوش۔ فرمایا کہ اس کا استعمال فرمایا، کسی نے ڈاچی کا استعمال فرمایا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب تشریف لائیں تو ڈاچی چلتی نہیں تھی، جو پہلے دودھ پلانے والیاں تھیں وہ آپ کی سواری کی کمزوری کی وجہ سے آگے نکل گئیں، اور جو بڑے بڑے امیر بچے تھے گھروں کے ان کو لے کر انہوں نے ان کو منتخب کیا اور لے کر ساتھ چل پڑی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی سعدیہ کی انتخاب کے اندر اللہ پاک نے ان کو منتخب فرما دیا تھا۔ اگر کوئی چاہے کہ انہوں نے سمجھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غریب بچہ اور ان کے لیے امیر بچے، اللہ پاک نے حلیمہ سعدیہ کے لیے 2 جہانوں کا امیر تیار کیا ہوا ہے۔ اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا ایک یتیم بچہ ہے، وہ رہ گیا، باقی ساری دائیاں لے چکی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کو سواری پہ آگے بٹھایا تو اس سواری نے چلنے سے پہلے کعبۃ اللہ کے سامنے 3 سجدے کیے، 3 سجدے کر کے سر کو اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف، اور پھر وہ چلنے لگی۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ شکر ادا کیا اس سواری نے۔ کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ مولا سواریاں تو اور بھی بہت تھی، کائنات میں سواریاں تو اور بھی بہت تھی، یہ میری قسمت ہے، میرا انتخاب تو نے فرمایا، میرے اوپر مصطفیٰ کی سواری فرمائی ہے۔ یہ اس کا انتخاب، یہ شکرانے کے سجدے تھے، اور اللہ کی طرف دیکھ کر آسمانوں کی طرف۔ وہ جانور بھی اگر مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو شعور انہیں آ جاتا ہے، ہم تو پھر انسان ہیں۔ مصطفیٰ سے کسی کی نسبت ہو جائے تو اسے شعور آ جاتا ہے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب لے کر چلی تو آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ آگے نکل گئی تھی، سواری سے ان سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری آگے نکل گئی۔ روایت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم یہ وہی سواری ہے، یہ سواری وہی ہے، فرق یہ ہے سوار بدلا ہے۔ فرق کیا ہے؟ سوار بدلا ہے۔ نسبت مصطفیٰ کا فیض یہ ہے، جو کہیں نہیں چلتا وہ مصطفیٰ کے صدقے چل جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کی نسبت کا فیض ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ یہ پس منظر میں ہر مرتبہ بیان کرتا ہوں، کچھ اشعار کے اندر آج بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں اشعار بہت کم پڑھتا ہوں لیکن اس کو میں کبھی چھوڑا نہیں کرتا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئیں تو پھر جو 7 داعیہ ہیں انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حلیمہ کیا ہوا ہے تجھے؟ پہلے تو چل نہیں رہی تھی، اب ہم سے مل نہیں رہی۔ تو انہوں نے پنجابی کے اندر اشعار پڑھے، کانو اینی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے،
کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے. پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جنوں چھڈ دیتا تساں یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے. جنوں چھڈ دیتا تساں یتیم جان کے میں چک لیا دلاں دا حکیم جان کے. اس جوڑی اس لال نو میں جوڑی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں. جس دی مثال نہ مثال لبیا مینوں آمنہ دی جوڑی وچوں لال لبیا. اس لال نو میں جوڑی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتایا کہ سواری وہی ہے، صرف سوار بدلا ہے، فرق صرف یہی ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ پاک نے کتنا خرچہ کیا، ہر چیز بدل دی. جدھر سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پہ پہنچی جا کر اللہ پاک نے قحط سالی تھی، اس کو قحط سالی کو ہرے بھرے سے بدل دیا. اللہ پاک نے جانوروں کے اندر دودھ نہیں تھا، اللہ پاک نے ہر چیز عطا فرما دی. اور اس کے بعد آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ اس چیز پہ ہوتا ہے خرچہ، اور خرچہ جب ہو تو پھر ہی چرچا ہوگا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا فضل اور رحمت مل جائے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منانی ہیں. پھر کیا کرنا ہے، خوشیوں کو منانا ہے. اور جب خوشیاں منانی ہوں، میں نے عرض کی تھی، تو پھر خرچہ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کوئی دعوت کی ہے گھر کے اندر، کسی کو بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے خوشی کو منانا ہے. فرمایا کہ فضل اور رحمت جب تم پہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، خوشیوں کو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کو منانا ہے. اور قرآن پاک کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ حضور کا مسلمانوں کو مل جانا، یہ سب سے بڑا فضل ہے. اور اگر رحمت ڈھونڈتے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. فضل بھی یہ ہے، رحمت بھی یہ ہے، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اب تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ خوشیاں مناؤ. اور جب خوشی منانی ہے تو پھر کیا ہوگا، خرچہ. کیا ہوگا، خرچہ. تو پھر ہی ہوگا چرچا. خوشی منانی ہے. پھر آخری آیت کریمہ کا حصہ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فضول خرچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، فرمایا ہوا خیر مما یجمعون. اس سے اگلا آیت کریمہ کا حصہ ہوا خیر مما یجمعون، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے، یہ جو خوشی منانا ہے یہ اس سے بہتر ہے یہ جو جمع کرتے ہیں. یہ جو جمع کرتے ہیں ہم، اس سے بہتر ہے خوشیاں منائیں، اس پہ خرچ کریں. ہم کیا جمع کرتے ہیں، دو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں. ایک ہم اعمال جمع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں، اعمال جمع کرتے ہیں. اور دوسرا مال جمع کرتے ہیں. دو ہی چیزیں جمع کرتے ہیں نا. تو دونوں چیزیں فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ خوشی منائی جائے اس سے کہ تم اس کو جمع کرو، مال کو بھی اور اعمال کو بھی. فرمایا ان دونوں چیزوں سے بہتر ہے مصطفیٰ کی ولادت پہ خوشیاں مناؤ، ادھر خرچ کرو. یہ تمہارے اعمال سے بھی بہتر ہے، تمہارے مال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے. ان دونوں چیزوں سے یہ بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کے تصدق سے ہم سب کی جولیوں کو اپنی رحمت سے منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.